پروفیسر صاحب یہ بتائیے، اب اس میں جو بنیادی طور پر ام المومنین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جو تدفین ہے، اس سے پہلے آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں، اور وہ دیکھیں وہی بات ہے، جیسا مقام جیسا مرتبہ ویسی شان اور ویسی باتیں ہوتی ہیں۔ ان نصیحتوں کے بارے میں بتائیے۔ پھر آپ کا جنازہ جس شان سے اٹھا اور جس شان سے آپ کی تدفین ہوئی ہے، اس کے اندر کئی پیغامات موجود ہیں، بتائیے۔ جی، آپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شان یہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ ان زینب بنت جحش اواہا۔ تو باقی ازواج نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اواہا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا الخاشعۃ المتضرعہ، کہ اللہ سے ڈرنے والی اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والی میری یہ زوجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ فرمایا کرتے انتہائی خوف خدا تھا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جتنا عرصہ، ایک تو ان کو یہ خاصیت بھی نصیب ہوئی جس کا ذکر یہاں ضروری ہے کہ آپ نے سرکار کے تمام غزوات میں سے 2 غزووں میں حضور کے ساتھ بنفس نفیس شرکت کی ہے، جن میں ایک غزوہ حنین ہے جو طائف والا غزوہ ہے، دوسرا غزوہ خیبر ہے۔ غزوہ خیبر میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ پھر سرکار نے جو ایک ہی حج اپنی زندگی میں فرمایا ہے، یہ بھی ان کا شرف ہے کہ یہ حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ تھیں۔ سبحان۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مناسک حج میں ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک جملہ نکلا اور سرکار نے فرمایا کہ یہ جو سفر تو نے کر لیا، یہ اب اس کے بعد گھر میں رہنا ہے۔ جب سرکار نے فرما دیا، مفسرین اور شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ باقی ازواج مطہرات بعد میں بھی حج کے لیے آئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، لیکن سودا بنت زمعہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ زینب بنت جحش نے سرکار کے وصال کے بعد گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھر میں رہو۔ تو سرکار نے جو فرما دیا کہ میرے ساتھ حج کر لیا، اب ہو گیا، تو پھر وہ اپنے گھر میں رہتی اور اللہ اللہ کا ذکر کرتی، اور جو صدقہ و خیرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے وہ سن 20 ہجری میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے جو ہے وہ خیر کی وصیتیں فرمائیں، اور جو اپنا مال تھا وہ سارے کا سارا وہ صدقہ کر دیا، اور کہا جو کچھ میرے پاس ہے وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا جائے۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ خواتین اور مرد دونوں کی جب چارپائی نکالی جاتی تو وہ اہتمام پردے کا میت سمجھ کے نہیں کیا جاتا تھا، اتنا زیادہ کفن تو ہوتا تھا، لیکن وہ تو آپ کے لیے سب سے پہلے ایک ایسا تابوت شکل کا وہ چارپائی تیار کی گئی کہ جس کے چاروں طرف لکڑی کی رکاوٹیں لگی تھیں اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا تھا، اور بڑی شان کے ساتھ۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ آپ کا جو خاندان ہے یہ ایسا خاندان ہے جو شہیدوں کا خاندان ہے، جس نے امت کو شہید کیا، حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت عبید اللہ بن جحش، حضرت ہمنا بن جحش کی بہن ہے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو اور وہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے، جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے جو ماموں ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے، سید الشہداء، تو پورا خاندان شہداء کا ہے۔ تو جب آپ کا وہ جنازہ اٹھایا گیا، کچھ نصیحتیں آپ نے کی تھی اس وقت، اور چارپائی بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال ہوئی تھی۔ جی، استعمال وہی ہوئی، اور پھر اس کو جب لے کے گئے اور جنت البقیع کے اندر جب رکھا تو سب سے پہلے آپ کے لیے خیمہ بقیع میں آپ کے لیے لگایا گیا، اس جنازے کے اوپر خیمہ لگایا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا، اور بڑے ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کو سپرد خاک کیا گیا، اور آپ کی یہ سنہری یادیں رہتی دنیا تک اسی طرح یاد رکھی جائیں گی۔